علماء نے لکھا ہے کہ 100 کے قریب آیات ہیں قرآن مجید میں جو صبر کا ذکر کرتی ہیں۔ کتنی دی؟ 100 کے لگ بھگ۔ اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صبر کی نصیحت فرمائی۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو مقام انسانی وجود میں سر کا ہے وہی مقام دین میں صبر کا ہے۔ باقی سب عبادتوں پر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی صبر کرے تو ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کو رب رحمان ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر اہل بیت اطہار نے کمال کر کے دکھایا۔ ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ آپ ذرا کسی کی خلاف طبیعت بات کر کے تو دیکھیں، کچھ ہمارے نوجوان آج کل ماشاءاللہ بڑی دلیر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ بتائیے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے؟ جو صحیح بات ہوتی ہے وہ بھی برداشت کرنی پڑتی۔ برداشت کون سی کرنی ہوتی ہے؟ جو ذرا ٹھیک ہے، آپ کو برداشت کر کے حوصلے سے جواب دینا۔ مجھ سے غلط بات برداشت، تو یہ بہادری والی کون سی بات ہے اس میں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلوان اسے کہا ہے جو اپنے اوپر کنٹرول رکھے، دوسروں کو اکھاڑے میں بچھاڑ دینے والا پہلوان نہیں۔ کریم فرماتے ہیں جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے۔ او جی مجھے غصہ تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو غصہ ہی تو ایک ایسی چیز ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے عقل مند ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ خلاف طبیعت بات ہو گئی اور کسی نے سخت سست کہہ دیا اور آپ کے بالکل مخالف رائے کے کسی نے بات کر دی، تو اب آپ کو حوصلہ کرنا ہے، صبر دکھانا ہے، آپ کو غور کرنا ہے۔ لیکن ہمارا مزاج نہیں ہوتا۔ صبر کرتے ہیں صحیح ہم، پر سامنے والا ذرا تگڑا ہونا چاہیے، پھر تو کمال کا صبر ہے۔ کہ اور اگر بندہ ذرا ماڑا ہے، غریب ہے اور اس پہ مطلب روب چل سکتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ غصہ بھی بڑا سیانا ہے، یہ تگڑے بندے پہ نہیں آتا، یہ سوچ سمجھ کے آتا ہے۔ تو صبر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ اسلحے کی جنگ تھوڑی تھی، فوج کی جنگ تھوڑی تھی۔ ہزاروں کا مقابلہ 72 سے یا 100 سے کیا مقابلہ ہوتا ہے؟ وہ تو جنگ اس طرح تھی کہ ایک طرف ظلم تھا، دوسری طرف صبر تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ظلم ہار گیا اور امام علی مقام کا صبر جیت گیا۔ یہ سادی سی بات، اور یاد رکھیے ہمیشہ صبر جیتا کرتا ہے، صبر جیتا ہے۔ آپ میں جتنا صبر ہوگا، کتنا کو ہونا چاہیے صبر؟ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے ہیں دریا، تے ڈونگے کنے نے؟ اتنا بڑا دل ہونا چاہیے مومن کا۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، حضور اتنے ہی فرمایا نہیں، یہ تو مثال دی ہے سمجھانے کے لیے۔ دل دریا، دریا جتنا چوڑا اور سمندر جتنا گہرا، یہ صرف تمہیں سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، ورنہ فرماتے کون دلاں دیا جانے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا؟ حضور حد کیا ہے؟ فرمایا 14 طبق دلے دے اندر اسا تمبو وانگو تانے۔ یہ تو آپ کا حوصلہ بڑا ہونا چاہیے۔ اور پھر ایسے بھی نادان ہے جو ابا کی بھی برداشت نہیں کرتے، اماں کی بھی برداشت۔ کتنا بد نصیب بیٹا ہے جس سے بات کرتے ہوئے اس کی ماں کئی دفعہ سوچتی ہے کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دے، باپ سوچتا ہے کہ کہیں یہ توہین نہ کر دے۔ کتنا کم نصیب ہے۔ کیا اس نے دنیا میں کمایا ہے؟ تو صبر، حوصلہ، بردباری، تحمل، یہ حضور کی اولاد پاک کا سبق ہے۔ اور پھر استقامت۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑے کام شروع کیتے نے، کوئی بھی توڑ نہیں چڑھیا، میں کہتا تسی ایک ہی کر دینا کدی صحیح کر کے۔
آپ بہت سارے کام کرنا چاہتے تھے تو کوئی ایک بھی ہو سکا، کبھی کوئی ایک کرتے اور کرتے ذرا صحیح کر کے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نکلنا تھا۔ تھوڑی سی نا استقامت اختیار کریں، سفر تو کرنا ہی ہے، کسی وقت کھڈے بھی آ جاتے ہیں اور بے شمار بارشیں بھی آ جاتی ہیں، کدھر سڑک بھی نمی بن رہی ہوندی، کئی قسم کے انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے بھئی، کئی راستے میں دشوار گزار گھاٹیاں آتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی دوستوں کو بتایا تھا، میں سندھ کے سفر پہ تھا تو موٹر وے پہ ہم چڑھ گئے سکھر سے، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ لو بھئی اب تو آسانی ہو گئی، لاہور تک بالکل روڈ صاف ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ مشکل ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جس پہ نیند آنے لگ جاتی ہے۔ وہ جو ہوتا ہے نا، کہیں کھڈا آ گیا، کہیں چمچی والا آ گیا، وہاں ذرا بندہ جاگتا رہتا ہے۔ یہ مشکلات، دشواریاں، جہاں آپ کو کچھ تھوڑی مشقت کرنی پڑے وہیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے۔ تو استقامت اختیار کریں۔ یہ کیا بات ہوئی، ذرا کسی کی بات سنی، جدھر کی ہوا چلی ادھر کے ہو گئے، اس نے یہ کہا تھا تو لہذا میں پوچھنے آ گیا ہوں کہ اس نے یہ کہا تھا تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ کہیں ٹھہریں تو صحیح، کہیں استقامت تو اختیار کریں، کہیں آپ رکنا تو سیکھیں۔ کتنے طوفان آتے ہیں، کئی پرندے اڑ جاتے ہیں، کئی ٹہنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، پر درخت اپنی جگہ چھوڑتے وہ کھڑے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم پرندے ہو، شجر چھوڑ کے جا سکتے ہو، ہم شجر ہیں، ہمیں آتا نہیں ہجرت کرتا۔ پرندے جایا کریں، استقامت، ذرا رکیں، ذرا ٹھہریں، کوئی کام مستقل کریں۔ جتنے چیزیں بندے کو بلیک میل کر سکتی ہیں نا، وطن سے بے وطن ہو تو بندہ بڑا کمزور ہو جاتا ہے بظاہر، بچے ساتھ ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے، بھوک پیاس ہو تو کمزور پڑ جاتا ہے، پھر کسی کا انتقال ہو جائے گا تو انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ ساری آزمائشیں جو انسان کو کمزور کرتی ہیں وہ کربلا میں ساری آئی، اور امام علی مقام نے کسی کی پرواہ نہیں کی، امام میدان میں کھڑے رہے۔ تو یہ جو ہے نا، ذرا بھی کوئی پریشر برداشت نہیں ہوتا، 2 منٹ نہیں لگتے لوگ رائے بدل دیتے ہیں، 1 سیکنڈ نہیں لگتا لوگ اپنی طبیعت چینج کر لیتے ہیں۔ تو حق کے ساتھ کھڑے ہوں، تھوڑا ڈٹنا سیکھیں، آزمائشیں آئی جاتی ہیں، استقامت سے انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ 5ویں بات، اہل بیت اطہار کے گھر میں جو چیز آپ کو بہت کثرت سے ملے گی وہ شرم و حیا ہے۔ میں اور آپ جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں نا، اس میں جدت کے نام پر اب لوگوں نے حیا چھوڑ دی ہے۔ میں تو بہت کم شادیوں پہ جاتا ہوں، بلکہ یوں سمجھیں کہ نہ جانے کے برابر ہی جاتا ہوں۔ ایک تو وقت ہی نہیں ملتا، اور دوسرا یہ کہ جو حالات ہوتے ہیں شادیوں پہ، اللہ ماشاءاللہ وہ بھی بڑے منفرد ہوتے ہیں۔ پہلے شادیوں میں شروع میں جاتے تھے تو مردوں اور عورتوں کے درمیان میں پردہ لگا ہوا ہوتا تھا، مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ اب تو بہت ساری فیملیاں وہ درمیان میں پردہ بھی نہیں لگواتی۔ اکبر الہآبادی کہتے ہیں بے پردہ نظر کل جوائیں چند بیبیاں، اکبر زمین پہ غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے بڑھ کے کہ تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے۔ شرم، حیا، یہ نہ انسان کو حدود کا پابند کرتی۔ آپ کی زبان حیا والی ہو، لہجہ حیا والا ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ بے باک انداز تکلم رکھتے ہیں، جو مرضی کہہ دیتے ہیں، جو طبیعت میں آتا ہے بول دیتے ہیں، جو مزاج ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ جو میں لطیفہ سنا رہا ہوں، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، یہ میری پرسنالٹی سے میچ نہیں کر رہی، میری شخصیت کا تقاضا نہیں ہے کہ میں یہ کلام کروں۔ تو پھر فرمایا نا کہ جب کوئی بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی یہ کرے۔ حیا انسان کو دائروں میں بند رکھتی ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ نے زندگی بھر جو پیغام دیا ہے وہ شرم و حیا ہی کا تو دیا ہے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت کو پیغام دیا ہے وہ حیا ہی کا تو دیا ہے، جھکی ہوئی نظریں اور با پردہ اپنے گھر کے اندر رہنا، بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے باہر نہ جانا، یہی تو پیغام دیا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک اور بھی مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا کا تعلق صرف عورتوں کے ساتھ ہے، حالانکہ حیا کا سب سے زیادہ تعلق تو مردوں کے ساتھ ہے۔ اب بھی آپ دیکھیے یہ گرمیوں میں کتنے شارٹ لباس نوجوانوں نے پہننے شروع کر دی، کتنی کو آپ کی گرمی کم ہوتی ہے مختصر لباس پہننے سے۔ خدا کے بندو، کم از کم آپ کچھ غور کریں، آپ تھوڑی توجہ کریں، چیزوں کو سمجھیں۔ میرے والد صاحب مرحوم شروع میں بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ وہ گھر میں آتے تو تامت پہنی ہوتی تو بنین پہن لیتے، گرمیوں میں کرتا اتار دیتے۔ اب تو خیر اے سی لگتے ہیں گھروں میں، بڑی آسانی ہو گئی ہے، تو پہلے تو پنکھا بھی سب جگہ کم میسر آتا۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ نہ سونے بھی کرتے کے ساتھ ہی لگے، سوتے وقت بھی نہیں اتارتے تھے۔ تو ان سے کہا کہ آپ یہ کیا ہو گیا ہے آپ؟ مطلب اب تو فرمانے لگے کہ اونا بچیاں بڑیاں ہو گئیاں، نے کہا بیٹیاں بڑی ہو گئیاں تو مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ کیا محسوس کرے، تو میں نہیں، مطلب پسند نہیں کرتا۔ اور پھر بہو نے بیٹی نے گھر میں دیکھنا ہوتا ہے، اور خدا کے بندو اپنے گھر کے اندر اپنی بیٹی کے معاملے میں اس بات کا لحاظ کرنا کہ بچی کے سامنے میں اپنا کوٹتا نہ اتاروں، وہ کیا محسوس۔ اور یہاں یہ ہے کہ منظر ہی بڑا عجیب ہے، ہم نے بالکل چیزوں کو فراموش کر دیا ہے، ہم جیسے مرضی بات کریں، جو مرضی ہے کریں، ہم سمجھتے ہی نہیں۔ وہ بھئی حیا کا تعلق تو انسان کے لب و لہجے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ذہنی تربیت کے ساتھ حیا کا تعلق ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، صحابہ میں خوبصورت ترین آدمی ہے سیدنا عثمان غنی، خوبصورت، اور پھر یہ کہ مالدار ہے، اور پھر اس طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے، اور حضور کی طامت مبارک گھٹنوں سے نیچے، حکم بھی یہ ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک مرد کا وجود ڈھکا ہوا ہو۔ تھوڑی سی پنڈلی جو شرعن ناجائز نہیں ہے، تھوڑی سی پنڈلی سرکار کی طامت ہٹی ہوئی تھی۔ حضرت صدیق اکبر آ گئے بیٹھ گئے، جناب عمر آ گئے بیٹھ گئے، تو حضرت عثمان، اچھا مزے کی بات یہ حضرت عمر جلالی ہیں، اور حضرت عثمان غنی جناب صدیق اکبر کی نسبت بھی نرم مزاج ہے، تب نرم طبیعت کے، بڑے دھیمے اور بڑی نفاست پسند، انفرادیت رکھتے ہیں۔ تو وہ تشریف لائے، حاضر بارگاہ ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، قریب نے پوچھا کون ہے؟ یا رسول اللہ عثمان۔ فرمایا ذرا ٹھہرنا۔ حضور اٹھے، پہلے تامن مبارک کو ٹھیک کیا، پنڈلی بھی محبوب نے اس پر بھی تامن ڈال لی، تو آ گئے حضرت عثمان۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، شفقت تو آپ کی جناب صدیق سے بھی بڑی ہے، مرتبہ تو نگاہ نبوت میں حضرت عثمان، حضرت عمر کا بھی بڑا ہے، اور حضرت عثمان تو بظاہر بڑے نرم مزاج ہیں، تو آپ نے یہ انداز۔ تو کریم فرمانے لگے، عائشہ اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کریں۔ اب مجھے بتائیں وہ کتنا بے حیا ہے جو حضرت عثمان کا بھی حیا نہیں کرتا، کتنا بے حیا، ان سے فرشتے بھی۔ مشکلات سے گھبرایا نہ کریں، ذہن بنا لیں کہ جس رب نے دی ہے وہی اللہ نجات بھی عطا فرمائے گا، انسان آسان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے نا دوڑ صرف سکھ کٹھے کرنے کے لیے لگا لی ہے، سکھ کٹھے کرنے کے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائے نا کہ مشکل میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو وہ مجھے آسانی بھی ضرور عطا کرے گا، تو پھر اللہ ضرور ہی آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور جو مشکلات زندگی میں آتی ہیں نا، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب تجھے مشکل آتی ہے تو وہ تجھے رب کا پتہ بتانے آتی ہے، وہ تجھے اللہ کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے کہ جب تو سارے اسباب کر لیتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے پوری کرتا ہے، تندرست ہو کے وہ کام کرتا ہے، پھر بھی کام نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کرنے والا تو نہیں، کرنے والا کوئی اور ہے، جو کام کرنے والا کوئی اور ہے۔ تو عزیز بھائی یاد رکھیں،
ہر مشکل کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہوتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری عطا کرے تو اس کے ساتھ اللہ پھر جو تندرستی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے. اگر اللہ کبھی غربت دے تو پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ آسانی دیتا ہے وہ بھی بڑی اعلیٰ عطا فرماتا ہے. اگر کہیں سے آپ کو دکھ ملتے ہیں تو پھر جب سکھوں کا وقت آتا ہے تو پھر گنے نہیں جاتے. یاد رکھ، مشکلات کے پہلو میں آسانیاں ہوتی ہیں، اور جس آدمی کو مشکل آتی نہیں، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو جو مشکل بھی آتی ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اس کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میرے مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. دو بزرگ بیٹھے تھے، ایک حضرت احمد رحمت اللہ علیہ اور ایک حضرت شرف الدین منیری رحمت اللہ علیہ. تو حضرت شرف الدین منیری کہنے لگے کہ دوست اصل میں وہ ہوتا ہے جو دوست کی طرف سے آنے والی تکلیف پر صبر کرے. جو اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ صبر کرے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو حضرت احمد فرمانے لگے نہیں، مجھے تیری بات کی سمجھ کوئی نہیں آئی. صبر کرے وہ اللہ کا دوست ہے، مصیبت پہ صبر کرے. تو کہا جناب پھر اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ بتا دیں اللہ کا دوست کون ہے. تو آپ فرمانے لگے جو محبوب کی طرف سے آنے والی مصیبت کو اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے وہ اصل دوست ہوتا ہے. اس کا تحفہ سمجھ کے قبول کرے، اپنے رب کا تحفہ سمجھے، مالک کا تحفہ سمجھے کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے کسی مشکل میں ڈالا ہے. تو رب کریم بلا مثال و بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے اللہ جب کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے، کافروں کو تو اس نے موجیں کرائی ہوئی ہے، بڑی بڑی سہولتیں دی ہوئی ہے، مشکل میں ڈب بھی ڈالتا ہے، اپنے نیک بندوں کو ہی ڈالتا ہے. نمرود اور فرعون کے پیروں میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا، ان کو تکلیف نہیں آتی. دکھ تو اچھے ہوتے ہیں، دکھ تو پیارے ہوتے ہیں، اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا. اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی. کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے. 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے. ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے. وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں. کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا. او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا. ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی، کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے. او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنانا. تکلیف کسے آتی تھی؟ اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف آتی تھی. حضرت رابعہ بصریہ جب تک زندہ رہی تب تک بیمار رہی. جس دن طبیعت ٹھیک ہوتی تو کہتی اے اللہ تو کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، تو کہیں ناراض تو نہیں مولا جب تو مجھے تکلیف دیتا ہے تو میں رو کے تیری عبادت کرتی، جب مجھے دکھ ہوتے ہیں تو میں سجدے میں تڑپتی، اور خدا بندہ اب تو میں سکھی ہوں، موج میں ہوں، مجھے رونا ہی نہیں آ رہا، تو خدا بندہ تو کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں. تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا. تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا. ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی. باہر نکل کے آیا، حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے. آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 34-35 سال. فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہنی اماں جی آج ہی ہوئی ہے. تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے، تو نے شکر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے. کچھ شکر کی پٹی بھی باندھنی چاہیے. حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے. زوجہ کہنے لگی دعا کر لو. تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال. تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو پھر دعا بھی کر لیں گے.
یہ دعا کی اللہ، یہ لفظ کہے اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کے سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے تھے، مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ تو حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا۔ فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا، جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے رہوں۔ پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے، جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کرے۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دی، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے، اور ڈبل جو میں اس پر نعمت کرنے والا ہوں اس کو دیکھو۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب کنویں سے نکلے تو مصر کے بازاروں میں بکے، اور پھر زلیخا نے الزام لگایا تو حالات بگڑ گئے، حضرت یوسف کو جیل جانا پڑا۔ کتنی کٹھن زندگی تھی، لیکن میرے مالک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کنویں میں گرنے والے، بازار میں بکنے والے، جیل میں جانے والے، الزام لینے والے جناب یوسف کو رب کریم نے اسی مصر کا بادشاہ بنا دیا، اللہ پاک نے اسی مصر کا حکمران بنا دیا۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جاوند آئی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اس کے لیے تھوڑا سا جتن کرنا پڑتا، تھوڑے کٹھن حالات سے گزرنا پڑتا، تھوڑی آزمائشوں کا روپ دیکھنا پڑتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں چھیڑے کوئی نہ کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی آزمائش، یہ ہو نہیں سکتا میرے بھائی۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی دقت نہ آئے، مشکلات نہ آئے، اور مشکلات تو انسان کو سنوارتی ہیں بھائی، وہ تو نکھارتی ہیں۔ کبھی پوچھا کرو جا کر کے کسی گندم کے دانے سے کہ تو کہاں سے ہو کے آیا ہے، کہاں سے نکل کے آیا ہے، تو وہ بتلائے گا کہ بڑے مشکل مراحل سے گزرا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انسان کے وجود کا حصہ بناؤں۔ تو بھائی کٹھن مراحل، آزمائشیں، تکلیفیں، یہ انسان کو بڑا انسان بنا دیتی، یہ اس کے لیے ترقیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ ہمارے جوان پریشان ہو جاتے ہیں، عورتیں خاص کر کے اس بات پہ توجہ کریں، وہ بڑی جلدی غم لے جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں جانے میرا کچھ ہوگا ہی نہیں، جانے میرا کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائی درجنوں اور بیسیوں لوگ ایسے ہیں جن کی اولادیں نہیں تھی لیکن نام ان کا ان سے بھی زیادہ ہے جو بڑے بڑے صاحب اولاد۔ حضرت عبداللہ مزنی
हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुज़न के रहने वाले। वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता, असद और बुगज में जल जाता, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर कि ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं माँ थी और मैं था, मैं गया जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊंगा, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊंगा, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊंगा। कहते हैं चचा कहने लगा अच्छा तू वहां जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते हैं मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूँ, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते हैं उसने हर चीज रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने हैं ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए। बरहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया है, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीबियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा। मुस्तफा ने फरमाया था कबीला मुज़न से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई। फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफा की गोद में, अगर इसी रहमत के छांव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाएगी। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तन्हा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। तन्हाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? पर मैं जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो। तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश्क करने लगे कि वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफा के कदमों में आसानियां अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा, नबी पाक ने। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और बेदम शाबारसी तो हद कर गए, कहने लगे पसे मुर्दन, बाद मरने के पसे मुर्दन। फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले। और कामिल पीरो ना दे बाहू कब्र जिना दी जीवे। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की तंगी देखकर दिक्कत साथ दिया। मक्का मुखालफत करता तो जनाब फातिमा
हुजूर का ख्याल रखती। फातिमा बिनते असद बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालदा ने, हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा तज़्ज़ारा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती। हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मोहब्बत, मुश्किलात में साथ दिया। जब विसाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में। लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है। हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है, उसने मेरे लिए बड़ी तकलीफें सही हैं, बड़ी मुश्किल देखी है। फरमाया इस तरह करो मेरे कुर्ते में उसे कफन दो। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अपने कुर्ता लिबास मुबारक में कफन दिलाया। फिर जब वो दफन हुई तो हुजूर कब्र पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया ऐ अल्लाह अपने सारे नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की बख्शिश फरमा दे। फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको कयामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे, जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं भाई, हम तो सलूट के साथी हैं। जब मौजे लगेगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी होता है, आजमाइश का साथी, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा। कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया। मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी बिकी, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए। उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई। जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानु मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत के मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखें जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, पर जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता करता है और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है। बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है, उनकी बात सुनना बाज़ोकात कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बाज़ोकात बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है। इस दौर के अंदर हक बात बयान करना बड़ा ही मसला है। इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना ये अपने हाथ में आग का अंगारा पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफा ने फरमाया था उस दौर में जब फितना हो मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। फरमाया उस दौर में जब आजमाइशें आ जाए, तकलीफें आ जाए, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसे। तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा उस कदर आसानी भी, उस कदर अजर भी ज्यादा। हमारा दावा है रब रसूल से प्यार का और मेरे हदीस बुखारी में है फरमाया जो मुझसे जितना ज्यादा प्यार करेगा उतना उसकी तरफ मुश्किल ज्यादा आएगी।
حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ سے کچھ لوگ ملنے آئے، کہنے لگے صاحب ہمیں آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے پیارے لگتے ہیں، آپ کی زیارت کرنے آئے، دل کرتا ہے 2 گھڑیاں پیر دبا دیں، دست مبارک چوم جائیں، دست بوسی ہو جائے، دل کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی مجھ سے پیار ہے؟ کہا حضور بڑا پیار ہے۔ فرمایا سوچ لو کا صاحب بڑا پیار، پھر سوچ لو کا بڑا پیار ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی دیوانے سے آدمی تھے، پتھر اٹھائے روڑے اور زور زور سے ان لوگوں کو مارنے شروع کر دیے، دوڑ گئے، کہنے لگے بابا تو پاگل ہو گیا ہے۔ جب دوڑے تو حضرت ابو بکر شبلی فرمانے لگے بس تم تو کہتے تھے ہمیں پیار پڑا ہے۔ کہا حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اگر تمہیں مجھ سے پیار ہوتا تو میرے روڑے کھا کے میرے دروازے پہ مر جاتے، کبھی میرا ساتھ چھوڑ کے نہ جاتے۔ تمہیں پیار نہیں، تم سوکھ کے سجن ہو، تم چوری کھانے والے میاں مٹھو ہو، تم تو اس لیے آئے ہو کہ یہاں برکتیں ملیں گی، موجیں ملیں گی، تمہیں پیار نہیں۔ ہمیں خدا رسول سے پیار بھی ہے، ذرا سی آزمائش آئے رونے بیٹھ جاتے ہیں، غریب بھی رو رہا ہے، بیمار بھی رو رہا ہے، تنگ دست بھی رو رہا ہے، اور جو آدمی کسی مشکل میں گرفتار ہے وہ بھی کہتا ہو جتنا میں الجھ گیا ہوں ہے ہی کوئی نہیں۔ اٹھیں، بیدار ہوں، اپنے آپ کو توانا کریں، اپنے اندر جولانیاں پیدا کریں، یاد رکھیں جتنی مشکل سخت ہوگی اتنی آسانی بھی اللہ زیادہ ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ زیادہ اور وعدہ کیا اللہ پاک نے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا اگر میں تمہیں ایک مشکل دوں گا تو میں تمہیں 2 آسانیاں عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ڈبل آسانی دیتا ہے اگر کسی پر مشکل ڈالتا ہے۔ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، ذہن بنائے دکھ سہنے کا، مزاج بنائیں تکلیف برداشت کرنے کی، پھر یہ مشکل نہیں ہوگا، پھر آسانی سے بندہ گزر جائے گا۔